ایسے کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور کیا ہم بھی ان میں سے ایک تو نہیں؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، یعنی کہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر تک نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح کرتے کرتے پھر وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہیں۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی کہ جن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہے، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کے غم مناتا رہا۔ ایک دن بیٹے نے باپ کو جب خواب میں دیکھا تو پوچھا، ابا آپ کے کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین کے گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور کل آخرت میں بھی اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا۔ دوستو، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ سے ناراض رہتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس انسان سے اس کے والدین ناراض رہتے ہیں، اس انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خدا را وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیں، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ دوستو، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں۔ کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک روز مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی،
जब से ये बदबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल चुका है, गुर्बत उरूज पर आई है, तब से मैं गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, इंसान के खुद ऐसे कई गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम बीवी पर जुल्म करना है, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह खत्म हो जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना कि ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसके अलावा ये भी फरमाया गया है कि जो कोई नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता है या फिर वजू सही तरीके से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता है तो फिर ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचती है। ऐसे इंसान की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह वजू भी कर लें, इसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी कबूल होगी। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर। याद रखें कि जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, सूद के पैसों से पेट भरता है, तो ऐसे शख्स के बारे में फरमाया गया है कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है, यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आपको मालूम है कि सूद हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, इब्न माजा हदीस शरीफ में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग इस इमाम को नापसंद करते हो। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितना और फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उससे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए ये मसला नहीं होगा। दोस्तों, याद रखें कि ये लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती हैं, उनकी नमाजों को दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दिया जाता है। तो आप आज ही से अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और अगर ऐसी कोई आदत भी आपके अंदर पाई जाती है तो इससे तौबा करें ताकि आप अगली नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज भी कबूल हो और वो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर आपकी शफाअत का बाइस बने।